نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا قبل تحاسبوا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی تسلسل کے ساتھ جس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی تو بات اسی پر کرنی تھی، مگر آج چونکہ 31 تاریخ ہے دسمبر کی اور یہ سال بھی ختم ہو رہا ہے، 2021 ختم ہو رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ پھر اسی موضوع پر کچھ باتیں واضح و نصیحت کے طور پہ کی جائیں، اور پھر جو تسلسل کے ساتھ جو موضوع چل رہا تھا انشاءاللہ آنے والے جمعہ یا مستقبل میں پھر انشاءاللہ اس کو تسلسل کے ساتھ لے کے چلیں گے۔ وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگی کے جو ایام گزر رہے ہیں، 2021 گزر رہا، اب یہ زندگی میں اس کی ایک ساتھ اور ایک گھڑی بھی اب آپ کو نہیں ملے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلیے 2022 میں ہم داخل تو ہو رہے ہیں، مگر نہیں، ہم موت کے قریب ہو گئے، ہم قبر کے قریب ہو گئے، اور عمل ہمارا کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے تخلیق فرمایا کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ موت اور حیات۔ اچھا، ایک یہاں پہ ایک بات عرض کروں میں، پورا قرآن آپ پڑھیں، پورا قرآن پڑھیں آپ، قرآن شریف میں جہاں بھی ذکر آیا ہے تو موت کا پہلے آیا ہے اور زندگی کا بعد میں آیا ہے، یعنی حیات کا، جو ہم چل رہے ہیں حیات ہیں، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بعد میں کیا ہے۔ ایک ساتھ میں آیت ہے مگر موت کا پہلے ذکر ہے اور حیات کا بعد میں، تو یہ اتفاقیہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ اتفاقیہ نہیں ہے۔ کچھ تو پیغام ہے، کچھ میسج ہے، وہ پیغام یہی ہے کہ بندے کی دنیا کی مستی میں جو تو مست ہے، پہلے ذکر کیا موت کا، اور یقین جانے اگر ہم زندگی میں موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں اور اپنی حقیقت کو پہچانیں تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، نیکیوں کی طرف رغبت ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب ہم زندہ رہتے ہیں تو حب دنیا میں، دنیا کی جاہ و حشمت میں، اس کی رنگینیوں میں اس طرح کھو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے، کبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، غیبت ہے، چنگل کھوری ہے، جھوٹ ہے، یہ زندگیوں میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دیا کہ جب تک زندہ رہو تم موت کو پہلے رکھو، موت کو ہمیشہ سامنے رکھو۔ جب تمہیں ہمیشہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ یہ خیال آنے لگ جائے گا نہیں مجھے موت آنی ہے، نہیں میں مر جاؤں گا، نہیں مجھے کفن پہنایا جائے گا، نہیں ایک دن آئے گا میرے ناک میں کاپوس ٹھونس دیے جائیں گے، تو پھر آپ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، آپ نیکیوں کی طرف آئیں گے۔ اور موت کے تعلق سے چند باتیں میں عرض کروں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، تخلیق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت پہ مسلط فرمایا۔ تو جب مسلط فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا مولا یہ موت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موت کو فرمایا پردے سے نکل آ جا، اب تو ظاہر ہو جا۔ اصل میں ہم اپنی زندگی کو غور نہیں کر رہے، ہماری زندگی ایک ایک ساتھ، ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، گناہوں میں گزر رہا ہے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہو، 2021 کیسا گزرا آپ کا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کھیل تماشا ہے؟ آپ اپنی من مانی کریں گے؟ آپ
نہیں، ایک دن اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں سامنا ہونا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا کسی کا ایسا کردار ہے؟ آپ یہاں جو روتے ہو نبی کے نام پہ اور جو نعرے لگاتے ہو ان کے نام کا، ایک مسئلہ سمجھا دو مجھے، کیا تمہاری زندگی اس قابل ہے یا تمہارے کردار اس قابل نہیں ہیں کہ قبر میں سرکار کا سامنا کر پاؤ گے؟ حضور کا سامنا کون سا چہرہ لے کے کرو گے؟ یہ کردار دیکھ کے حضور خوش ہوں گے؟ یہ اعمال دیکھ کے حضور خوش ہوں گے؟ نہیں۔ اسی لیے ہم اپنی زندگی کو ہمیشہ تیاریوں میں لگائیں، فکر آخرت پیدا کریں۔ تو جب موت کو ظاہر فرمایا کہ موت پردے سے باہر نکل آ جا، تو موت پردے سے باہر آئی۔ فرشتوں نے موت کو جب دیکھا تو حدیث شریف میں ہے کہ جب موت کو، خالص موت کو دیکھا فرشتوں نے تو سب کے سب بے ہوش ہو کے گر پڑے، سارے فرشتے بے ہوش ہو گئے۔ کتنی نماز جنازہ ہم نے پڑھی ہوگی، کیا وہ ایک کھیل ہے؟ وہ تمہارا سبق ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب آپ مرو گے، قبر میں جاؤ گے تو اس مردے کی روح آئے گی اور وہ تمہیں کوسے گی کہ جب میں مرا تھا تو حاضر تھا نا، اس میں تو نے دیکھا تھا کہ لاش پڑی تھی، کفن پہنایا گیا تھا، تیرے سامنے لوگ لے کے چلے تھے، تیری آنکھیں کھلی نہیں تھی، تو بیدار نہیں ہوا تھا۔ کاش تو سنبھل جاتا کہ آج اس کی نماز جنازہ ہم نے پڑھی ہے، کل ہماری کوئی ایسے پڑھے گا۔ مگر مولا علی سے پوچھا گیا حضور یہ سب بیدار ہیں؟ کہا نہیں، سب سوئے پڑے ہیں، سب سوئے پڑے۔ تو کہا بیدار کب ہوں گے؟ فرمایا جب مریں گے، جب انہیں موت آئے گی تب آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ تماشا نہیں ہے، یہ زندگی کھیل نہیں ہے، تم کسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے۔ اتنے سال کے ہو گئے ہو، کیا اللہ تم سے راضی ہو گیا؟ کوئی سند ملی ہے تمہیں؟ تم کو جنت سے کی سرٹیفکیٹ ملی؟ جہنم سے آزادی مل گئی؟ کس گمان میں ہو؟ کیسی زندگیاں گزار رہے ہو؟ موت کو صرف دیکھ کر کے، موت کو دیکھ کر کے فرشتے بے ہوش ہو گئے اور 1000 سال تک ہوش ہی نہیں آیا، بے ہوش پڑے رہے۔ جب 1000 سال کے بعد ہوش آیا تو عرض کیا یا ربنا اخلقت خلقا اعظم من هذا؟ قال نعم وانا اعظم من هذا۔ عرض کیا مولا اس سے بھی بڑی چیز کوئی ہے؟ ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ہوں، اس سے بھی بڑا میں ہوں۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہے پروردگار موت تو بہت زبردست ہے، میں اس پر قابو کیسے پا سکتا ہوں؟ اللہ نے قدرت عطا فرمایا، انہوں نے اس پر قابو کر لیا۔ موت نے کہا مولا میں کچھ پیغام دینا چاہتی ہوں۔ موت نے کہا میں کچھ پیغام دینا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ اجازت دے دے مجھے۔ موت نے یہ پیغام دیا۔ موت نے کہا، اس نے شروع کیا، کہا انا الموت انا الذی افرق بین البنات والامہات، میں موت ہوں اور وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں میں جدائی ڈال دیتی ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتا ہے، پوری زندگی لٹا دیتا ہے، مگر جب موت آتی ہے وہ بیٹا ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہے، ساتھ نہیں دیتا ہے۔ یہاں رک کے ایک روایت سناتا ہوں آپ کو، اس کو کھیل نہ سمجھیں، اس کو تماشا نہ سمجھیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک قوم بنی اسرائیل کی جماعت گئی اور ایک قبرستان میں انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی کہ مولا کریم کوئی مردہ زندہ ہو جاتا تو ہم پوچھتے کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، درد کتنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک دن آپ کو گزرنا ہے، جانا ہے ایک دن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مردہ قبر سے باہر آیا، آنے کے بعد اس نے کہا مجھے کیوں بیدار کیا، کیا قیامت آ گئی؟ سرکار فرماتے ہیں اس جماعت نے کہا نہیں قیامت نہیں آئی ہے، بس ایک بات پوچھنی تھی کہ جب روح نکالی گئی تم کو تکلیف کتنا ہوا، درد کتنا ہوا؟ وہ 100 سالہ مردہ کہتا ہے کہ مجھے 100 سال ہو گئے ہیں مرے ہوئے، مگر وہ درد آج بھی محسوس کر رہا ہوں، وہ تکلیف آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو موت نہیں آنی ہے؟ آپ مرو گے نہیں تو 2021 تو گزر گیا، کم سے کم آنے والا سال اللہ کے لیے گزار لو، اس کی رضا کے لیے گزار لو کہ مولا ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم تیرے مجرم ہیں، خطا کار ہیں،
مگر تو ارحم الراحمین ہے، تو میرا پروردگار ہے مولا۔ ابھی غلطیاں ہو گئی ہیں، کھیل کود میں ہم نے زندگی بسر کی، مگر مولا اب توبہ کرتا ہوں کہ آج سے انشاءاللہ تیری رضا کے لیے میں عبادت کروں گا۔ پھر موت کہتی ہے، موت نے کہا انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ موت ہوں جو دوستوں اور محبوبوں میں جدائی ڈال دیتی ہے۔ یہ جو دوست ہیں آپ کے آج ہیں، مگر جس دن موت ہو گئی، تمہاری روح نکل گئی، کوئی دوست آپ کا قبر پہ فاتحہ پڑھنے نہیں آئے گا۔ یہاں رک کے نوجوانوں میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو 31 مناتے ہو، تمہیں کس زوم میں مناتے ہو؟ کیا سوچ ہے تمہاری؟ کیا تمہیں اللہ کی گرفت سے کسی نے کہا ہے کہ بچ گئے ہو؟ اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہونا ہے تمہیں، تمہاری ایک ایک ساتھ نافرمانی میں گزری ہے۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ تمہارے ناک میں کاپور ٹھوس دیے جائیں گے، وہ لمحہ آئے گا۔ اور حدیث شریف میں میرے سرکار فرماتے ہیں مردہ سب سنتا ہے، مردہ سب سنتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ذرا فیل کرو آپ، وہ لمحہ کیسا لمحہ ہوگا جب آپ کی روح نکلی اور آپ کی بیوی رو رہی ہوگی، آپ سن رہے ہوگے، آپ کی اولاد رو رہی ہوگی مگر کھاٹ پہ پڑے سن رہے ہوگے، مگر کچھ کر نہیں سکتے ہو۔ کوئی کہہ رہا ہوگا کفن لایا جائے، کوئی کہہ رہا ہوگا قبر کھودی جائے، آپ سب سنو گے، آپ سب سنو گے۔ ذرا فیل کرو وہ لمحہ کیسا ہوگا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ غسال آئے گا اور آپ کو لٹائے گا۔ اب آپ سب سمجھ رہے ہو کہ کس کی تیاری ہو رہی ہے، وہ کیفیت، وہ احساس پیدا کریں کہ آپ کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت، اور کیسی فیلنگ آئے گی آپ کی ذہن و فکر پر، مگر حالت یہ ہوگی بول نہیں سکتے ہو۔ غسال کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ہم نے تو مردے نہلائے ہیں ایک دو، ہم نے دیکھا ہے، کیفیت دیکھی ہے۔ کبھی جا کے قریب سے دیکھو کہ پڑا ہوا ہے، ہاتھ اٹھایا تو ادھر پھینکا، اٹھایا بیٹھا دیا، اٹھا کے کروٹ کر دیا، کچھ سانس ڈکار بھی نہیں لیتا، کچھ بولتا نہیں ہے۔ ایک دن ہمیں بھی ایسے نہلایا جائے گا، چاروں طرف لوگ کھڑے ہوں گے، نہلا رہے ہوں گے۔ اور سن لیں، یہاں ایک نقطہ سمجھا دوں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندے تو میت کی طرح ہو جا، میت کی طرح ہو جا، مردار کی طرح، اور وہ غسال کی طرح اس کو بنا لے۔ جب کوئی نہلاتا ہے مردے کو تو مردہ کچھ مزاحمت کرتا ہے، کچھ اس کو بولتا ہے غسال کو؟ نہیں، جیسا چاہیں اٹھائیں بیٹھائیں لٹائیں، مردہ کبھی اف نہیں کرتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں تو بھی اپنی زندگی ایسے گزار کہ اگر غم آ جائے تو مولا تیرا شکر ہے، خوشی آئے تو مولا تیرا شکر ہے، تکلیف میں آئے مولا تیرا شکر ہے، ہر لمحہ رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جیسے مردہ غسال کو کچھ نہیں کہتا ہے، اپنے آپ کو غسال کے حوالے کر دیتا ہے، ایسے ہر بندہ رب کے حوالے ہو جائے، رب کے حوالے کر دے اپنے آپ کو، تو موت ایسی چیز ہے جدا کر دیتی ہے۔ پھر موت کہتی ہے انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں جو گھروں اور محلوں کو برباد کرتی ہوں۔ آپ گھر میں تھے، اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا۔ پھر فرمایا انا الموت الذی اعمر القبور، میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں۔ اور پھر انا الموت الذی اتعبکم وادرککم ببروج مشیدہ، میں وہ موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں اور پا لیتی ہوں، خواہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، موت ایک دن تمہیں آ کے دبوچ لے گی، موت آ کے دبوچ لے گی۔ پھر قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے، یہ کہانیاں نہیں حقیقت ہے جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب فرما دیجئے جس موت سے تم فرار ہوتے ہو وہ کہیں ضرور تمہیں ملے گی، تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، آپ موت سے بھاگ نہیں سکتے ہو۔ پھر سرکار نے فرمایا اکثروا ذکرہا ضم لذات الموت، یہ جو لذت دنیا ہے اس کو کیسے ٹالا جائے۔ دنیا بھی سرکار نے فرمایا دلہن کی طرح آتی ہے، اسی لیے ہم مست ہو گئے نا۔ ہمارا ایک مقصد تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر ہم وہ سب بھول گئے۔ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے نہیں ہم کمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے نہیں ہم پیسہ جمع کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تم رزاق نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، نہ نفع و نقصان کے،
سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، رزق اس کے ذمے ہے، تم اللہ کی عبادت کرو، وہ رزاق ہے، تمہیں روزی دیتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، روزی دیتا رہے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا لذات دنیا، دنیا کی لذت سے کیسے دور رہا جائے، کیسے بچا جائے؟ سرکار نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، لذت دنیا یہ مٹ جائے گی، لذت دنیا مٹ جائے گی۔ نزہۃ المجالس میں نے پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اور جب جاتے جاتے آپ نے دیکھا کہ کچھ اونٹ ہیں، اور ایک اونٹ بہت فرما ہے، سب کو مار رہا ہے، اونٹوں کو مار رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے، اس کے کان میں کہا، لفظ یہ ہیں، اس کے قریب گئے اور کہا انکا میتن، اونٹ کے کان میں کہا انکا میتن، بے شک تو ایک دن مر جائے گا۔ تھا اونٹ، عیسیٰ علیہ السلام نے کان میں کہا، چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب گزرے تو دیکھا وہ اونٹ بالکل لاغر ہو گیا، بالکل کمزور ہو گیا، چل نہیں پا رہا ہے، توانائی نہیں ہے۔ چرواہے سے پوچھا کہ اتنا لاغر کیوں ہو گیا، پہلے تو بہت موٹا تازہ تھا۔ چرواہے نے کہا مجھے خبر نہیں ہے، بس ایک مسافر گزرا تھا، اس کے کان میں کچھ بولا تھا، جس دن سے اس کے کان میں وہ مسافر بولا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، یہ دن رات روتا رہتا ہے، دن رات روتا رہتا ہے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کن فی الدنیا کانکا غریب او عابر السبیل، بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا دنیا میں ایسی زندگی اختیار کرو جیسے کہ غریب الوطن راہگیر ہو، زندگی ایسی نہیں کہ ہمارے یہ ہو گئے یہ نہیں، ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو، اپنی ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی گزارو۔ اور پھر یہی نہیں ہے، قبر خود کہتی ہے، قبر کہتی ہے، سرکار فرماتا ہے ان القبر ینادی کل یوم 3 مرات، قبر روزانہ ہر انسان کو 3 بات سکھاتی ہے، 3 ندا کرتی ہے، ہر انسان کو کہتی ہے انا بیت الوحدۃ الوحشۃ والعقرب والحبۃ، انا بیت الظلمۃ وانا بیت الدود ماذا اعدت لی۔ قبر کہتی ہے میں تنہائی کا وحشت کا گھر ہوں، میں بچھوؤں کا اور سانپوں کا گھر ہوں، میں تاریکی اور کیڑوں کا گھر ہوں، میرے لیے تو نے کیا تیار کیا ہے؟ اے آنے والے، یہاں صرف کیڑے مکوڑے ہیں، کیا آپ کو موت نہیں آئے گی؟ آپ کے کلیجے کیوں نہیں دہلتے ہیں؟ کیوں نہیں دہلتے؟ میرے سرکار کا جب آخری وقت تھا اور میرے سرکار فرماتے ہیں عائشہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان مجھے دبایا جا رہا ہے۔ تم کس زمرے میں آتے ہو، ہم کس زمرے میں آتے ہیں؟ تکلیف کی شدت یہ ہوتی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم اللہ کے حضور رویا کریں اور گڑ گڑایا کریں اور اللہ سے معافی مانگا کریں۔ اس لیے کہ آج میں نے بتایا نا 31 تاریخ ہے، اور ہیپی نیو ایئر، ہیپی کس بات کری؟ ہیپی نیو ایئر، کیا آپ نے کمایا ابھی تک؟ کیسی زندگی آپ نے گزاری ہے؟ نہیں، ایسا نہ کریں، روئیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میری زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی، تو نے مجھے پیدا کیا، میں ننگا پیدا ہوا تھا، تو نے مجھے کپڑا پہنایا، میں بھوکا ہوا تو نے کھانا کھلایا، میں پیاسا ہوا تو نے پانی پلایا، مگر تیری نافرمانی کرتا رہا۔ مولا نافرمانیاں کرتے کرتے 2021 بھی گزر گیا، مولا اب دل سے تائب ہوتا ہوں کہ مولا اب تیرے حضور جھکوں گا، اب تیری بات مانوں گا، اب تیری عبادت کروں گا۔ اور آج جتنے بھی آئے ہیں یا مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کو منانا ہے کہ مجھے 2022 کی خوشی منانی ہے اور مبارکباد پیش کرنا ہے تو اپنے سے شروع کرو۔ کیسے مناؤ گے؟ آج یہ عہد کرو کہ مولا کریم آج سے عہد کرتا ہوں انشاءاللہ میں بھی نمازی، میرے گھر والے بھی نمازی بنے گے۔ میں عہد کرتا ہوں مولا تیری بارگاہ میں آج سے رونا شروع کروں گا، میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا۔ آج ہماری اولادیں، ہم نے اپنی اولادوں کو بھی نیک نہیں بنایا اپنی اولادوں کو۔ کاش وہ نمازی ہوتے، چونکہ آپ خود نمازی نہیں ہیں تو وہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ آپ کی بیوی کیسے نماز پڑھے گی؟ سنیں، اپنی اولادوں کو نیک بنائیں۔ اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو آپ مر جائیں گے تو قبر میں بھی اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ آپ کی اولاد جو بھی نیکی کرے گی،
ہر نیکی ماں باپ کو اللہ قبر میں عطا فرمائے گا، مگر ماں باپ خود نمازی نہیں ہے، خود نہیں ہے، تو اگر 2022 منانا ہے تو یہ شروع کریں کہ مولا 2021 نافرمانی میں گیا، اب میری آنکھیں ہمیشہ تیرے خوف میں بھیگی رہیں گی، تیری خشیت میں روتی رہیں گی۔ اور ایک مرتبہ اسے آواز تو دے کے دیکھیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کبھی رو کے تو دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جا کے فلاں سے کہہ دو بڑا گناہ ہو گیا اس سے، اب کی بار اگر گناہ کیا نا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کو کہا کہ اللہ فرماتا ہے اگر تو نے اب کی بار غلطی کی نا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کچھ دن رکا رہا، پھر گناہ ہو گیا۔ جب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کے اس سے کہہ دو کہ میں نے کہا تھا معاف نہیں کروں گا، گناہ ہو گیا ہے، اب اس سے کہہ دو کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ باہر نکلا، رو پڑا، آسمان کی طرف تکا، آنکھیں بھیگ گئی، کہا مولا سب نے تو ستایا، سب نے ہمیں بھگا دیا، مگر ایک بات بتا، کیا میرے گناہ تیرے کرم سے بھی زیادہ ہے؟ میری معصیت تیرے فضل سے بھی زیادہ ہے؟ تو ارحم الراحمین ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو مولا اب تو ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ جب وہ رویا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا موسیٰ جا کے اس سے کہہ دو، وہ رو رہا ہے، اس کی آنکھیں بھیگ گئی ہیں، جا کے اس سے کہہ دو کہ اگر وہ آسمان اور زمین میں جتنے ذرات اور ستارے ہیں اور سمندر میں جتنے پانیوں کے قطرات ہیں، اگر اس کے گناہ اس سے بھی بڑے ہو جائیں تو میں معاف کر دوں گا، میں اسے معاف کر دوں گا، کیونکہ وہ رو پڑا ہے۔ تو اپنی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے گزارو، وہ رزاق ہے، تمہیں روزی دے گا، مال دنیا دل میں مت لاؤ، یہ تباہ کر دیتی ہے، انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ نیک بنو اور کوشش کرو کہ انشاءاللہ تعالی 2021 ایسے گیا، مگر 2022 میں انشاءاللہ تعالی مولا ہم کوشش کریں گے کہ تیری عبادت کریں، 5 وقتہ نماز کے پابند بن جائیں۔ اور سن لیں، جو نماز کے پابند بن جاتے ہیں اور جو نہیں بنتے ہیں، دونوں رخ سمجھا دیتا ہوں۔ وہ یہ تنبیہ غافلین میں ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ جو شخص 5 وقتہ نماز کی جماعت میں سستی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 12 عذابوں میں مبتلا کرتا ہے۔ 12 عذابوں میں، جو نماز کے لیے نہیں آتے نا ان کو اللہ تعالیٰ 12 عذابوں میں مبتلا کرتا ہے۔ نمبر 1، کمائی میں برکت نہیں رہے گی، آپ چاہے جتنا کما لیں، لکھ پتی کروڑ پتی ہو جائیں، مگر کمائی میں برکت ختم ہو جائے گی آپ، جو نماز میں نہیں آتا ہے۔ نمبر 2، یہ دنیاوی عذاب بتا رہا ہوں۔ نمبر 2، اس کے چہرے سے نیکی اور فلاح کی علامت مٹ جائے گی، نیکیوں کے اثرات چہرے پہ نظر نہیں آئیں گے، یہ دنیاوی عذاب ہے۔ نمبر 3، لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت اور عداوت پیدا ہوگی، جو نماز نہیں پڑھتے۔ اور موت کے وقت 3 عذاب ہوگا، ان 12 میں سے 3 موت کے وقت ہوگا۔ نمبر 1، جاکنی بھوک کی حالت میں ہوگی، بہت بھوک لگے گی ویسے ہی مر جاؤ گے۔ نمبر 2، پیاس بڑی شدت کی ہوگی، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا جاگنی کے وقت 3 عذاب میں اللہ مبتلا فرماتا ہے، پیاس لگے گی، اور پھر جاگنی میں بڑی اذیت ہوگی، بڑی دردناک اذیت ہوگی۔ پھر قبر میں 3 عذاب ہوں گے، یہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں۔ قبر میں 3، منکر اور نکیر کے سوالات سختی سے ہوں گے۔ ایک روایت یا مجھے یاد آئی، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں نقل فرمایا ہے کہ منکر نکیر جو آتے ہیں نا، ان کے جو ہے ناخن بہت بڑے ہوتے ہیں، جس سے زمین پھاڑ کے آتے ہیں، بہت ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، تو ان کی شکل سے بچا کیسے جائے؟ تو امام بہقی ایک روایت لائیں کہ سرکار نے فرمایا جو نماز پڑھتے ہیں دنیا میں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو یہ نماز نکیرین اور بندے کے درمیان پردہ بن جائے گی، تو چہرہ نظر نہیں آئے گا، سوال سنائی دے گا، یہ جواب دیں گے، ڈراؤنے والے شکل سے بچا لیے جائیں گے جو نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے، قبر میں دوسرا جو عذاب ہے وہ قبر اندھیری ہوگی۔ میں کبھی سوچتا ہوں، ارے کچھ سب چھوڑ دو، اتنا تو تم نے دیکھا ہوگا نا، تو گڑھے میں تمہیں ڈالا جائے گا، اتنا تو دیکھا ہوگا مٹی ڈالا جائے گا، اتنا سوچ لو کہ ایک دن رات میں کوئی لیٹ نہیں سکتا ہے، مگر چاہے بارش ہو گرمی ہو تمہیں وہیں لیٹے رہنا ہوگا۔ اور اگر ہماری قبر میں، حدیث شریف میں ہے کہ میدان محشر میں 3 طرح کے لوگ آئیں گے، ایک
جماعت ایسی ہوگی کہ جو محشر میں آئیں گے، جب قبر سے نکلیں گے تو منہ کے بل آئیں گے. یہ جو پیر ہے نا یہ اوپر ہوگا اور یہ منہ کے بل چل رہے ہوں گے زمین پہ. یہ سب اتنی حقیقت ہے جتنا اللہ ایک ہے. یہ کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جبریل ہے، جنت ہے، جہنم کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ہی یہ ساری باتیں بتائی ہیں. اور پھر ایک جماعت ایسی ہوگی جو پیروں سے چل کے جائے گی، اور ایک جماعت قبروں سے نکلنے والی ایسی ہوگی جن کے قبروں پہ سواریاں کھڑی ہوں گی. اور ہمیں یہ نہیں پتا نا، اعمال تو ہمارے ایسے لگتے ہیں کہ وہ منہ والے ہی ہوں گے. اعمال ایسے ہی ہے کہ پھر وہ منہ ہی والے ہوں گے کہ منہ کے بل چلا جائے گا. ورنہ ہمارے کردار اس لائق نہیں ہے. اپنے کردار اچھا کریں، آپ نیک بن جائیں، اچھے بن جائیں، نمازی بن جائیں. پھر فرمایا نمبر 3، قبر تنگ ہو جائے گی. اور پھر قیامت کے دن 3 عذاب ہوں گے. نمبر 1، حساب و کتاب میں سختی سے کام لیا جائے گا. نمبر 2، اللہ اس پر غضبناک ہوگا. بات ختم ہو گئی. ایک امید ہے نا کہ رب ہمیں معاف کر دے گا، مگر جو بے نمازی ہے اللہ اس پہ غضبناک ہو جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے آؤ تو وہ کہے فرشتوں سے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میری عبادت نہیں کرتا تھا. اس لیے ابھی تیاری کریں. اور جہنم اس پر سخت ہو جائے گی، جہنم اس پر سخت ہو جائے گی. یہ قبر کے عذاب تھے. اب آخری بات سن لیں. اپنے بچوں کو نمازی بنائیں اور آپ خود نمازی بنیں. خود نمازی بنیں. 2022 کی تیاری بتا رہا ہوں. کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں. ایک روایت سنیں، درۃ الناصحین صفحہ نمبر 308 پہ ہے. ماتا فی زمن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجل فقاموا الی الصلاۃ فإذا الكفن تتحركوا فنظروا فوجدوا حية مطوقة في عنقه تأكل لحمه وتمس دمه فرادوا قتلها فقالت الحية. ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مر گیا، اس کی موت ہو گئی. اس کی جنازے میں لوگ گئے، نماز جنازہ میں، تو معلوم ہوا کہ کفن ہل رہا ہے. کفن ہلا، کفن پہنا دیا گیا تھا نماز جنازہ کے لیے. نماز جنازہ پڑھنے جا رہے تھے تو دیکھا کہ کفن حرکت کر رہا ہے، ہل رہا ہے. تو لوگوں نے غور کیا تو پتا چلا کہ ایک سانپ گردن میں توق بن کر کے لپٹا ہوا ہے میت پر. یہ کبھی کبھی اللہ اس لیے دکھا دیتا ہے کہ ابھی بھی ہوشیار ہو جاؤ، تیاری کر لو. کبھی کبھی دکھا دیتا ہے. تو لپٹا ہوا ہے، گوشت کھاتا ہے، خون پیتا ہے. پس لوگوں نے چاہا کہ اسے مار دیں میں، تو سانپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سانپ بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لما تقتلوننی بلا ذنب ولا خطا، مجھے کیوں بغیر خطا کے بغیر غلطی کے مار رہے ہو؟ فإن اللہ تعالی امرنی ان اعذبہ الی یوم القیامہ، مجھے تو میرے رب نے بھیجا ہے کہ قیامت تک میں اس پر عذاب دوں، ایسے ہی ڈستا رہوں، اس کو خون پیتا رہوں. فقالوا ما خطاؤہ، کہا اس کی خطا کیا ہے؟ تو اس نے کہا قالت ثلاث خطایات، 3 غلطیاں ہیں اس کی جس پر اللہ نے مسلط کیا ہے. الاولی کان اذا سمع الاذان لا يحل جماعہ، جب اذان سنتا تھا نماز کے لیے نہیں آتا تھا. یہ پہلی غلطی ہے اس کی. اذان سن لیتا تھا مگر نماز کے لیے نہیں آتا تھا. والثانی لا یخرج الزکاۃ من مالہ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا. والثالث لا يسمع قول العلماء هذا جزاؤہ، اور یہ علماء کی باتیں نہیں سنتا تھا، ان کی نصیحتیں نہیں سنتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلط فرمایا ہے کہ قیامت تک اسے میں عذاب دیتا رہوں، قیامت تک اسے عذاب دیتا رہوں. بس آخری روایت سن لیں، ایک روایت اور سن لیں. حدیث پاک ہے، رویا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس یوما مع صحابی وجاء شاب من العرب الی باب المسجد. سرکار بیٹھے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ ایک نوجوان آیا مسجد کے دروازے پہ، وہ یبکی، اور وہ رو رہا تھا. فقال ما یبکیک یا شاب، تو سرکار نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ فقال یا رسول اللہ مات ابی، میرے باپ کا انتقال ہو گیا. ولم یکن لہ کفن ولا غاسل، اس کو کوئی کفن دفن کرنے والا نہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں، باپ کا انتقال ہو گیا. فامر النبی ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو سرکار نے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حکم دیا. فذهبا الى المیت،
تو وہ دونوں حضرات آئے میت کے پاس، فراہ مثل الخنزیر الاسود فرجع الی النبی، تو اس کا چہرہ دیکھا تو وہ سور کی طرح چہرہ ہو چکا تھا، خنزیر کی طرح چہرہ ہو گیا تھا۔ صرف سنانے کے لیے نہیں، میں کہتا ہوں عمل کریں، آپ عمل کریں۔ اس کا فراہ مثل الخنزیر الاسود، اور اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح، سور کی طرح ہو چکا تھا۔ فرجع الی النبی علیہ السلام، پھر صحابی سرکار کی طرف گئے، فقال ما رأیناہ الا مثل الخنزیر الاسود، تو انہوں نے بتایا جو دیکھا تھا اس کا چہرہ، یا رسول اللہ ایسا ایسا مثل۔ فقام الی الجنازۃ فدعا، سرکار خود ہی آئے اور سرکار نے دعا فرمائی، فصار المیت علی صورت الاولی، تو اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا، سرکار نے دعا کی، چہرہ ٹھیک ہو گیا پہلی شکل میں۔ وصلی علیہ الصلاۃ، سرکار نے اس پر نماز پڑھی۔ وراد الدفن، اور جب دفن کرنے لگے، فرا کالخنزیر الاسود، پھر دیکھا اس کا چہرہ ویسے ہو گیا تھا، خنزیر کی طرح ہو گیا تھا۔ فقال یا شاب ای عمل کان یعمل ابوک فی الدنیا، اے لڑکے ایک بات بتا، سرکار نے دعا کیا تھا، پھر اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو گیا۔ پوچھا نوجوان یہ بتا اس کا عمل کیا تھا دنیا میں؟ فقال کان تارک الصلاۃ، یا رسول اللہ دنیا میں یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، نماز چھوڑنے والا تھا۔ فقال یا صحابی انظروا، سرکار نے فرمایا صحابہ دیکھو، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو، حال من ترک الصلاۃ یبعثہ اللہ یوم القیامہ مثل الخنزیر الاسود نعوذ باللہ تعالی، سرکار فرماتے جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا حال قیامت تک کے لیے چہرہ ایسے ہوگا جیسا اس کا ہو گیا۔ تو آپ نماز کے پابند بنیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور استغفار پڑھیں۔ اپنے گھروں میں آج رات میں استغفار کا اہتمام کریں، نعت کا اہتمام کریں، مجلس کا اہتمام کریں، اور روئیں اللہ سے کہ مولا غفلت میں گزری تھی، اب انشاءاللہ ہم تمہیں یاد کریں گے۔ اور اپنی اولادوں کو، پھر آخری پیغام، اپنی اولادوں کو ضرور نمازی بنا دیں، ضرور بنا دیں آپ، کیونکہ آپ مر جاؤ گے، آپ کی اولاد اگر نمازی بن گئی تو آپ کی قبر میں آپ کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔